مسلمان ہو تو مجھے بتاؤ کون سا بڑا مسئلہ ایسا ہے جو میرا اللہ حل نہیں کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ؟ ارے مسائل تمہارے لیے مشکل ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اللہ کو مانو، اللہ سے دور ہو گئے ہو میری بہنوں، اور تعویذ گنڈوں کے چکر میں پنڈت اور پجاریوں کے گھر تک جانے والی عورتوں، آبرو کو داؤ پہ لگانے والی عورتوں، میری بہنوں، ارے تمہارا اللہ تو تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ پکار کے دیکھ رابعہ بشری کی طرح، پکار کے دیکھ عائشہ صدیقہ کی طرح، پکار کے دیکھ فاطمہ الزہرا کی طرح، پھر وہ مدد نہ آئے تو پھر خدا سے رشتہ توڑ کر بیٹھے ہو اور ہمارے پاس آ کے کہتے ہو یہ مسئلہ یہ ہم کیا کریں گے؟ تمہارا مسئلہ جتنے اچھے انداز میں تم گڑ گڑا کے اللہ کو پیش کر سکتے ہو، امین القادری نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ جو کانٹا تمہیں چبھا ہے، جتنا درد تمہیں ہے اس کا درد امین القادری کو نہیں ہے۔ میرا سر کا درد جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ محبت اپنی جگہ، تعلق اپنی جگہ، لیکن میرا درد میں ڈاکٹر کو جتنے اچھے انداز سے بتا پاؤں گا میری بیوی نہیں بتا پائے گی، میرا بیٹا بھی نہیں بتا پائے گا۔ ارے جب دنیا کے ڈاکٹر کے پاس اپنے دکھ کو بتانے کے لیے خود جاتے ہو تو اللہ جو طبیب حقیقی ہے، اپنے دکھوں کو بتانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ اگر تمہارا مسئلہ حل نہ ہو تو تمہارا جوتا میرا سر ہے، اتنی بڑی بات کہہ جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے اللہ پہ کوئی مسئلہ نہیں۔ گڑ گڑاؤ کب گڑ گڑاؤ؟ جب سب سو چکے ہو، نمازی سو جائیں، حاجی سو جائیں، غازی سو جائیں، امام صاحب سو جائیں، سید صاحب سب سو جائیں، تو تم اٹھو، وضو کرو، رات کے آخری پہر میں جب سب سناٹا ہو اور 2 رکعت نفل پڑھ کے پہلے توبہ کرو اپنے گناہوں سے، اس کو مناؤ، اور جس لہجے میں چاہو، اردو، ہندی، مراٹھی، عربی، اس کے یہاں سب سنا جاتا ہے۔ ارے جب وہ خاموشی سے سب زبان کو اس نے پیدا کیا، بولو اللہ سے دور ہو کہ نہیں؟ اللہ سے دور ہو، بہت دور، بہت دور ہو گئے اللہ سے، اللہ سے بہت دور ہو۔ پلٹو۔ اور ایک بات بتاؤں، ہم سے کوئی اتنا پیار نہیں کرتا میرے بھائی جتنا اللہ کرتا ہے۔ ہماری ماں بھی پیار نہیں کرتی۔ ماں اگر ہمارا عیب دیکھتی ہے تو ہمارے ابا سے کہتی ہے کہ بچہ بگڑ گیا، ہمارے بڑے بھائی کو کہتی ہے کہ تیرا چھوٹا بھائی بگڑ گیا، لیکن اللہ ہمارے کتنے عیب دیکھ رہا ہے، کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ بھائیو، یہ عیب ہی تو چھپانے کی برکت ہے کہ تم عزت سے یہاں بیٹھے ہو اور ہم عزت سے یہاں بیٹھے۔ اگر وہ عیب نہ چھپاتا تو نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل تھا، نہ تم وہاں بیٹھنے کے قابل تھا۔ اس کی محبت کا احساس کرو نا۔ ہم ماں باپ کی نافرمانی کریں تو ماں باپ کہتے نکل میرے گھر سے، لیکن اس کی روز نافرمانی ہزاروں بار کر رہے، نہ اس نے ہمارا کھانا بند کیا ہے، نہ پانی بند کیا ہے، نہ عزت دینا بند کیا ہے۔ اللہ کے بندوں تم سب بنے ہو، اللہ کے بندے کب بنو گے؟ تم کب بنو گے اس کے بندے؟ کب بنو گے اس کے بندے؟ کب تم اس کی محبت کو سمجھو گے؟ وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے میرے بھائی، اس کی محبت بتاؤں تمہیں کیسی محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے بعض انبیاء سے بھی عیب چھپا لیتا ہے، وہ اپنے بعض نبیوں کو بھی اپنے بندوں کے عیب نہیں بتاتا۔ ایک روایت میں نے پڑھی، امام غزالی کی لکھی ہوئی، اس کو پیش کر رہا ہوں، پھر میں بات اختتام کو پہنچاتا ہوں۔ ایک بندہ تھا میری طرح مجرم، پاپی، گنہگار۔ یاد رکھنا، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ کے کبھی اپنے آپ کو نیک مت سمجھنا، داڑھی رکھ کے بھی کبھی، جو نیک اپنے آپ کو سمجھے اس سے بڑا پاپی کوئی نہیں۔ اس کا خیال کرنا، ہمیشہ اپنے آپ کو پوری مخلوق میں سب سے زیادہ گنہگار سمجھا کرو۔ یہ عاجزی آپ کے پاس، اور ہم تو ہیں ہی گنہگار، نیک لوگوں کو گنہگار سمجھنے کا حکم ہے، ہم تو ہیں ہی گنہگار۔ 40 سال تک اس نے اللہ کا کبھی نام بھی نہیں لیا، ہماری طرح۔ ہمارے بھی کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، اللہ کا نام کبھی نہیں لیتے، 3 گھنٹہ فلم دیکھتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے، دور ہے اللہ سے، بہت دور ہے۔
40 سال تک اللہ کا نام نہیں لیا. اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں بارش بند کر دی. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا, ساری پبلک آئی اللہ کے پیغمبر کے پاس. موسیٰ بارش بند ہو گئی, کھیت سوکھ گئے, دریا نالے ندی سب سوکھ گئے, چلو نا دعا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعلان کرو کل جائیں گے دعا کریں گے, شہر کے کنارے پہ جا کے گڑ گڑائیں گے, اللہ سے مانگیں گے. 70,000 پبلک جمع ہو گئی, پانی کی ضرورت سب کو تھی. شہر کے کنارے پہ پہنچے, اللہ کے کلیم نے ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ بارش برسا دے, باران رحمت کا نزول کر دے. اللہ نے کہا تیری دعا قبول ہے میرے پیارے, کر دوں گا, لیکن آج نہیں. کیوں ابھی نہیں؟ کیوں؟ کلیم تے کیوں کہہ دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ 70,000 کے اس مجمع میں ایک بندہ ہے جس سے میں ناراض ہوں, اسی کی وجہ سے بارش روک دی ہے, اس کو باہر کرو. وہ باہر نکلے گا تو بارش کروں گا ورنہ نہیں کروں گا, ناراض ہوں اس سے. کہتے ہیں ناراض بھی تو اپنوں ہی سے ہوا جاتا ہے, جو اپنے ہوتے ہیں ناراضگیاں انہی سے ہوتی ہیں, شکوے انہی سے ہوتے ہیں نا. جو دشمن ہو اگر اپنے بیٹے کی شادی میں نہ آئے تو ہمیں کچھ ہوتا ہے نہیں, لیکن جو چہیتا نہ آئے, 1,000 لوگ آئے ایک نہ آئے, کہتے تو نہیں آیا, 1000 آئے اس کی خوشی نہیں, لیکن جو محبوب ہے اس کے نہ آنے کا غم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ غموں سے پاک ہے, اللہ ہر نفع نقصان سے پاک ہے, لیکن کچھ باتیں ملانے کو نہیں صرف سمجھانے کو کی جاتی ہے. ارشاد ہوا اس سے ناراض ہے موسیٰ, 40 سال تک میرا نام تک نہیں لیا اس نے, نافرمانی کرتا رہا, ناراض ہے, نکالا اس کو, بھگا اس کو یہاں سے. اللہ 70,000 کا مجمع ہے, میں نہیں پہچانتا اس کو, وہ کون پاپی ہے. ارشاد ہوا تم آواز لگاؤ, آواز ہم پہنچا دیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا اے وہ شخص 40 سال تک تو نے اللہ کا نام نہیں لیا, اللہ تجھ سے ناراض ہے, تیری وجہ سے بارش روک دی ہے, نکل جا یہاں سے, تیری وجہ سے پوری قوم پریشان ہے. آدمی اپنے آپ کو خود جانتا ہے. اگر میں یہ کہوں اتنے بڑے مجمع میں جو ماں سے لڑ کے آیا باہر نکلے, سب شانت تو بیٹھیں گے, جو لڑا ہے اس کو پتا چلے گا کہ مجھے سے کہا جا رہا ہے. مجرم خود اپنے آپ کو جانتا ہے. ایسا ہی کچھ لوگ شراب پیتے ہیں, شراب پہ تقریر کرو تو ان کو لگتا ہے مولانا کان بھر کے تو نہیں لائے گئے, نہیں عنوان تھا لیکن لگ گئی جہاں لگنی تھی. ایسے ہی ہوا. ارشاد ہوتا ہے 40 سال تک میرے اللہ کا نام نہیں لیا, نکل جا باہر, تیری وجہ سے پوری قوم پریشان ہے. وہ ہوشیار تھا, مسلمان تھا, گنہگار تھا, غدار نہیں تھا, اللہ پر یقین تھا. ادھر ادھر دیکھا, سمجھ گیا اب میری شامت ہے. 70,000 کا مجمع, نبی کا اعلان, خدا کا حکم, میری وجہ سے بارش رکی, نکلوں گا تو کیا کریں گے؟ مار ڈالیں گے. کیا کیا؟ اللہ اللہ ہے. چادر اٹھائی, سر پہ ڈالا, منہ چھپایا اور چھپا کے کہتا ہے مولا احساس ہو گیا تو مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے. میں تو تجھے بھولا لیکن تو نے مجھے نہیں بھولا. ارے ناراض ہوا, یاد تو رکھا نا, یہ ناراضگی بھی یاد ہی تو رکھنے کی علامت ہے. تو مجھے بھولا نہیں. اور مولا مجھے آج احساس ہے میں پاپی ہوں, میں نکلوں گا میں رسوا ہو جاؤں گا. میرے رسوا کر کے کیا تیرا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو تو فائدے سے پاک ہے. میرے رسوا کرنے میں تجھے کوئی فائدہ ہے نہیں, تو تو فائدے سے پاک ہے. اور مجھے معاف کرنے میں تیرا کوئی نقصان ہے نہیں, تو نقصان سے پاک ہے. معاف کر دے آج. اگر معاف کر دیا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایک قدم بھی تیری مرضی کے خلاف نہیں اٹھاؤں گا. معاف کر دے. سچے دل سے کہا منہ چھپا کر, شرمندگی کے بس 2 موتی نکلے آنسوؤں کی شکل, 2 موتی آنسوؤں کی شکل میں نکلے. اور جب آنسوؤں کی شکل میں موتی نکلے, کالی کالی گھٹائیں چھا گئی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلی اور ایسا برسا کہ جل تھل کر. حضرت موسیٰ نے کہا ہم سے تو کہا تھا جب تک وہ نکلے گا نہیں برسائیں گے نہیں. کیوں برسایا, کیسے برسایا؟ محبوب تھے نا, کلیم تھے, بول پڑے. ارشاد ہوا موسیٰ جس کی وجہ سے روکا تھا اسی کے صدقے میں برسا دیا, اسی کے صدقے میں برسا دیا.
عرض کی مردود ایک لمحے میں محبوب ہو گیا، کیسے؟ کہ توبہ کر لی، 2 آنسو پیش کر دی، ہم راضی ہو گئے۔ اس نے کہا کہ ایک لمحہ ایک بھی اب آپ کی مرضی کے خلاف نہیں چلیں گے، راضی ہو جا، راضی ہو گئے، معاف کر دیا، اسی کے صدقے میں برسا دیا۔ اب بڑی بات، اس سے بڑی، معاف تو ہو گیا۔ موسیٰ نے کہا علیہ السلام ذرا بتانا وہ کون بندہ ہے؟ توجہ، کیا پیار کرتا ہے، کیا پیار کرتا ہے، توجہ کریں، توجہ کریں، کیا پیار کرتا ہے۔ عرض کی مولا بتانا وہ کون ہے جس کی وجہ سے برسایا توبہ قبول کی؟ جواب آیا نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا۔ کیوں؟ ارے جب پاپی تھا میں اس سے ناراض تھا، وہ پاپی تھا میں اس سے ناراض تھا، تب میں نے اس کے عیب پہ پردے ڈالے۔ اب تو توبہ کر کے محبوب بن گیا ہے، اب اس کو بتا کر کے رسوا کیسے کر دوں؟ جب امت موسیٰ سے اتنا پیار کرتا ہے تو جانے موسیٰ محبوب کی امت سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اس کا پیار محسوس کرو نا، آؤ اس کے گھر، سب کے گھر جاتے ہو نا، اس کے گھر بھی آؤ نا، سب کے پاس تحفے دیتے ہو نا، اس کو بھی تحفے دو نا۔ اس کو تحفہ دینے کا طریقہ تو بتایا، آنسو پیش کرو، 50 روپے کسی غریب کو دے دو، اللہ میں تجھے تو کچھ نہیں دیتا، یہ تیرے نام پہ کسی غریب کو دے رہا ہوں۔ کسی کو کھانا کھلا دو، تیرے نام پہ کسی کو کپڑے پہنا رہا ہوں، کسی کو راشن بھر دو، کھا کے جو سکون نہیں ملتا وہ کھلا کے نہ ملے تو پھر کہیں۔ ایک دن کسی نے مولا علی سے کہا، علی اللہ نے یہ ہاتھوں میں جوڑ پیدا کیے، جوڑ، اگر یہ جوڑ پیدا نہیں ہوتے تو اس طرح لقمہ نہیں جاتا نا۔ تو مولا علی کہتے اگر جوڑ نہیں ہوتا تو علی کو زیادہ مزہ آتا، یہ جوڑ ہے تو بھی مزہ ہے لیکن نہیں ہوتا تو بھی زیادہ مزہ آتا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا جوڑ ہے تو لقمہ یوں آتا ہے، نہیں ہوتا تو یوں جاتا ہے، اور یوں آنے کے بعد بدبو بنتا ہے، اور یوں جانے کے بعد جہنم سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ غوث پاک کہتے میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کھانا کھلانے سے بڑی مجھے کوئی نیکی نظر نہیں آئی۔ اسی لیے دیکھ لو غوث پاک کے یہاں بھی لنگر، غریب نواز کے یہاں بھی لنگر، صابر پاک کے یہاں بھی لنگر، بابا فرید کے یہاں بھی لنگر، وارث پاک کے یہاں بھی لنگر۔ یہ اللہ والے کھانے والے نہیں تھے، کھلانے والے تھے۔ جب تک کھلاتا تھا مسلمان اس وقت تک بہاریں تھی، جب سے کھانا شروع کیا اب تو مسجد کا چندہ بھی کھا لے رہے ہیں، اب تو مدرسوں کا چندہ بھی کھا لے رہے ہیں، اب تو حج کے ٹور شروع کر کے حج کا پیسہ بھی اتنا کھا رہا ہے مسلمان، سود بھی کھا رہا ہے، سب کھا رہا ہے، اس لیے برباد ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، توبہ کریں۔ بات ختم کروں، استغفر اللہ، بات ختم کروں۔ یزید کے بارے میں، جس لڑکی کے ساتھ اس کا چکر تھا، یہی بات چل رہی، بات دوسری نکل آ گئی، بات ختم کر رہے ہیں۔ تو اس لڑکی نے سرجون سے کہا کہ میں اس کو کام تمام کر دوں۔ یزید کو اس نے ورگلایا کہ جنگل جائیں گے اور خوب عیش کریں گے۔ یزید گھوڑا لے کے اکیلا جنگل میں آ گیا، اس کے پیچھے بیٹھ گئی وہ لڑکی، اور اتنا زور سے اس نے گھوڑا دوڑایا پورے جنگل میں، یزید ہانپ گیا، اور جب بہت ہانپ گیا اور پانی پانی چلایا تو مشکیزہ گھوڑے پہ لٹک رہا تھا، اس نے لات مار کے یزید کو گرایا، اور جب یزید پانی کے لیے پانی پانی چلا رہا تھا تو اس کے سینے پہ وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور خنجر نکالا، کہا تو میرے ساتھ شادی کرے گا بدبخت؟ جو اپنے نبی کے نواسے کا نہ ہوا وہ میرا عیسائی کا کیا وفادار ہو سکتا؟ یہ ظلم کی، ظالم کی موت ہے، یہ ظالم کی۔ ظلم سے توبہ کرو۔ امام حسین ظلم کے خاتمے کی شخصیت کا نام ہے، ظلم کے خلاف کھڑی ہونے والی ہستی، اور جب اس کو کاٹنے کے بعد سرجون کے ساتھ جو غائب ہوئی، اس کے بعد نہ سرجون کا پتہ چلا نہ اس لڑکی کا پتہ چلا۔ یزید کو لوگوں نے ڈھونڈا، نہیں ملا، کہیں تک ڈھونڈا نہیں ملا، بالآخر کئی دنوں کے بعد لوگ جنگل میں گئے تو دیکھا کہ لاش میں کیڑے چل رہے تھے، بدبو آ رہی تھی، اسی حالت میں اس کو لایا گیا اور عبرتناک انداز سے اس کی تدفین ہوئی۔ یہ امام حسین اس ہستی کا نام ہے جس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اس لیے ظلم کی طرف مت جاؤ۔ اگر سچے حسینی ہے عورتوں پہ ظلم مت کرو، بچوں پہ مت کرو، پڑوسیوں پہ مت کرو، اماموں پہ بھی مت کرو۔ اگر ٹرسٹی لوگ موجود ہیں تو وہ سن لیں، آپ کے یو پی میں
آپ کا यूपी कह रहा हूं आज, वरना हर रियासत हमारी है, लेकिन बात बड़ी कहने लगा इसलिए आपका यूपी कह रहा। आपके यूपी में 5 लाख तो जलसे पे खर्च करते हो, लेकिन इमाम की तनख्वाह नहीं बढ़ाते तुम लोग। जो इमाम महीने भर तुम्हारे बच्चों के कान में अजान से लेकर तुम्हारे बाप की मैयत तक और तीजे और दसवें की फातिहा तक हर वक्त तुम्हारे घर पे खड़ा है, आज वो इमाम को 10,000 12,000 देते हो। इमामों की तनख्वाह कम से कम इतनी होना चाहिए कि वो सुकून के साथ अपने घर का खर्चा चला सके। जब तुम तनख्वाह नहीं देते, वो घरों घर जाते हो ट्यूशन पढ़ाने, कहीं किसी की किराना दुकान पे काम करते, कहीं किसी टायर की दुकान पे काम करते। मुसलमानों 5-10 लाख तुम जलसे में खर्चा करते हो और इमामों की तनख्वाह नहीं बढ़ाते। और ऐसे ट्रस्टी लोग बन करके बैठे हैं, चंदे से देना है, फिर भी उन्हें दुख होता है इमाम की तनख्वाह बढ़ाने। जब चंदा करके ही देना है तो कम से कम 25,000 तनख्वाह दो। क्यों? तुम्हारा बेटा आइसक्रीम खाना चाहता है तो इमाम का बेटा आइसक्रीम नहीं मांगता होगा? तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बीवी शादी के मौके पे नया ड्रेस मांगती है तो इमाम साहब की बीवी को हक नहीं है नया ड्रेस पहनने? इसीलिए हो क्या रहा है पता है? मुकर्रिर तो हमारे यहाँ बहुत मिल रहे हैं, नाखा तो बहुत मिल रहे हैं, नाजिम तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन अच्छे इमाम नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हम मुकर्रिरों की इज्जत कर रहे हैं, उनको अच्छा नजराना दे रहे हैं, नातखानों की इज्जत कर रहे हैं, उनको अच्छा नजराना दे रहे हैं। नकीब आता है, सिर्फ झूठ बोलने आता है तुम्हारा नकीब। बड़ी माजरत के साथ सब नकीबों की बात नहीं कर रहा हूं। आसिफ भाई आपसे माफी चाहते हुए, जुनेद भाई आपसे माफी चाहते हुए, ज्यादातर अफसान भाई झूठ बोलने का 25,000 लेता है वो। हर आलिम अल्लामा, हर पीर शेखुल मशाइख, हर पीर कुतुबुल अक्ताब, हर मजार में सोया हुआ नंगा धड़ंगा रहमतुल्लाह अलैह रदी अल्लाह अन्हु, जो रमजान शरीफ के रोजे भी नहीं रखता था, उसका भी तुम उर्स मनाते हो जालिमो, और नाजिम को बुलाते हो और वो भी झूठी झूठी करामतें गढ़ के झूठ बोलने का 25,000 लेता है और उसको तुम 25 और 30,000 देते हो। और इमाम नमाज पढ़ाता है, उसको नमाज पढ़ाने पर भी 25,000 देने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, इसलिए अब तुम्हें अच्छे इमाम नहीं मिलते। भाइयों, हर मदरसे पढ़ने वाला बच्चा सोचता है मुकर्रिर बनूंगा, नातखा बनूंगा, नाजिम बनूंगा, पीर बनूंगा, इमाम नहीं बनूंगा। एक वक्त आएगा तुम्हें अच्छे इमाम नहीं मिलेंगे, मसाइल जानने वाले इमाम नहीं मिलेंगे। अगर अच्छे इमाम चाहते हो तो जितना मुकर्रिर को देते हो उससे ज्यादा इमाम को देना सीखो। ये हमारे दिल का दर्द है, बुरा मत मानना। लोग मुझसे नाराज होते हैं, मैं कहता हूं मुझे माफ करो, मुझे मरना है और मैं पता नहीं, मुझे सोचता हूं कि कब बुलावा आए। जाना तो है जल्दी या देर से, बल्कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे भी लंबी उम्र दे, आपको भी दे। मगर इतना कहता हूं, आशिक लोगों को मदीने जाने से ज्यादा खुशी मर जाने पर है, क्योंकि हमें यकीन है, यकीन मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और जब मर जाएंगे तो गुंबद वाला नजर आएगा। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। कब्र में क्या मजा आएगा, इतने करीब से हुजूर का दीदार करेंगे। अगर वो राजी है तो आज फूले न समाएंगे कफन में आसी। कब्र की रात है, कब्र की शब है, किस गुल से मुलाकात की रात। आपकी तलत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। हज कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की।